السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. آمین ثم آمین. اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی گرامر کی کلاس. ہم نے ابھی تک اسم کے 3 فیکٹرز پڑھے ہیں کہ کسی بھی سینٹینس کے اندر ہم لوگوں نے اسم کو کس طرح سے پہچاننا ہے. ہم نے پہلے جنس دیکھی تھی، اس کا مذکر یا مونس ہونا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا ہر اسم مذکر مانا جائے گا جب تک اس کا مونس ہونا ثابت نہ ہو جائے. اور مونس کو ہم کس طرح سے ثابت کرتے ہیں؟ 3 ٹائپس کے ذریعے، کہ مونس کی ہمارے پاس مور لیس 3 کیٹیگریز ہیں، یا وہ حقیقی ہے، یا وہ سمائی مونس ہے، یا وہ علامتی مونس ہے. اگر ان تینوں کیٹیگریز میں کوئی اسم فال نہیں کرتا بطور جنس تو وہ مذکر مانا جائے گا. پھر دوسرا ہم نے اسٹڈی کیا تھا فیکٹر عدد کا، کہ ایک اسم جو ہے اس کا عدد 1 ہے، 2 ہے اور مور دین 2 ہے، واحد، مثنیٰ اور جمع. وسط میں ہم نے کسی اسم کا نکرہ یا معرفہ ہونا اسٹڈی کیا تھا، اور ہم نے معرفہ کی 7 ٹائپس دیکھی تھی، رائٹ. اب آج ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اعراب. اعراب کیا ہوتا ہے؟ سمپل سی اس کی ڈیفینیشن بتا دیتی ہوں، پھر اس کو آپ کو سمجھاؤں گی انشاءاللہ تھوڑی سی تمہید کے ساتھ. اسم کی معنی کی تبدیلی کے بغیر شکل کی ظاہری تبدیلی اعراب کہلاتی ہے. یعنی معنی تبدیل نہیں ہو رہا لیکن اسم کی شکل بدل رہی ہے، وہ بھی آخر سے. اسم کا آخر والا حصہ بدل رہا ہے. ایسی تبدیلی کیا کہلاتی ہے؟ اعراب کی تبدیلی. یعنی اس کا میننگ نہیں بدل رہا لیکن اس کا اعراب بدل رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں آپ کو اس کو سمجھاتی ہوں. اعراب کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اعراب کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی اسم کا جملے میں اسٹیٹس پتہ چلتا ہے. اب یہ 2 باتیں، ایک اعراب ہوتے کیا ہیں اور دوسرا اعراب کی وجہ سے کسی اسم کا اسٹیٹس کیسے پتہ چلتا ہے. اس کے اوپر میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتی ہوں کہ یہ کیا بات ہے. کسی بھی زبان میں کوئی بھی اسم جب گفتگو یا تحریر میں استعمال ہوتا ہے تو 2-3 حالتوں میں کسی ایک حالت میں وہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. یعنی 2 یا 3 حالتوں میں سے کسی ایک میں ہی استعمال ہوتا ہے. چوتھی کوئی حالت نہیں ہوتی اسم کے لیے. ٹھیک ہے. یا تو وہ اس عبارت میں فاعل کے طور پر یعنی حالت فاعلی میں ہوگا، یا پھر حالت مفعولی میں ہوگا یعنی بطور مفعول آبجیکٹ یوز ہو رہا ہے، یا پھر اس کا کسی دوسرے اسم کے ساتھ کوئی تعلق مذکور ہے یعنی حالت اضافی میں ہے. تو اس کو ہم لوگ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کیس. حالت کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کیس. اور انگلش میں ہمارے پاس انگریزی میں 3 طرح کے کیسز ہیں، 3 طرح کی حالتیں ہیں کسی بھی ناؤن کی، اسم کی: نومینیٹو، آبجیکٹو یا پوزیسو. 3. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کو نا اردو میں تھوڑا سا نا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. میں نے نا یہاں پہ 2 سینٹینسز لکھے ہیں. حامد نے خالد کو مارا. ٹھیک ہے. حامد نے خالد کو مارا. اگر اب میں آپ سے پوچھوں کہ اس میں فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے تو آپ فوراً بتا دیں گے حامد فاعل ہے اور خالد مفعول ہے، رائٹ. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فوراً کیوں بتا دیا؟ کیونکہ آپ اردو سمجھتے ہیں، آپ کو جملے کے مفہوم کا پتہ ہے، اس لیے آپ کو یہ بات بتانے میں بالکل بھی کوئی مشکل نہیں آئے گی. اب فرض کریں ایک شخص کو اردو نہیں آتی اور وہ گرامر کی مدد سے اردو سیکھنا چاہتا ہے. اس کے لیے ضروری ہوگا نا کہ پہلے وہ عبارت میں اسم کی حالت کو پہچانے، اس کے بعد ہی ممکن ہو سکے گا نا کہ وہ جواب دے سکے. اور اس کو سمجھانے کے لیے ہمیں اس کو کوئی نہ کوئی علامت بتانی ہوگی یا کوئی نشانی بتانی پڑے گی جس کی مدد سے وہ جملے میں فاعل اور مفعول کو پہچان سکے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کو نا میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کرتی ہوں. اب آپ دوسرا دیکھیں. خالد، یہاں ہم نے کیا لکھا تھا؟ حامد نے خالد کو مارا، اور نیچے لکھا ہے میں نے خالد نے حامد کو مارا. ٹھیک ہے. دونوں سینٹینسز ایک طرح کے دیکھ کے آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا. جہاں پہ نے ہے نا تو اس کا مطلب ہے وہ فاعل ہے، جہاں پہ کو ہے اس کا مطلب ہے وہ مفعول ہے. یہ 2 آپ کو نشانیاں مل گئیں کہ اچھا جہاں پہ نے ہوگا وہاں پہ ہمارے پاس فاعل ہوگا، جہاں پہ کو ہوگا وہاں پہ ہمارے پاس مفعول ہوگا. اب یہ تو ہم نے اردو کی بھی ایگزامپل لے لی، ہم نے انگلش کی بھی ایگزامپل لے لی. اب ان حالتوں کو ہم نے عربک میں کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ایک اسم کا کسی سینٹینس کے اندر اسٹیٹس کیا ہے، وہ کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے؟ یہ سیکنڈ آپ کو سمجھ آ گئی بات؟ جو سیکنڈ میں نے سینٹینس پیچھے لکھا ہوا تھا
کہ اعراب کی وجہ سے ہمیں کسی اسم کا سینٹینس کے اندر اسٹیٹس پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اب جس طرح سے ہمارے پاس انگلش میں یہ 3 ٹائپس ہوتی ہیں نا، 3 کیسز ہوتے ہیں، نومینیٹیو، آبجیکٹیو یا پوزیسو. یا وہ فاعل ہوتا ہے یا مفعول ہوتا ہے یا اس کا کسی اسم کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے، کوئی اضافت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے کتاب پڑھی، میں کیا ہوں؟ فاعل ہوں. میں نے، اور کتاب کیا ہے؟ وہ مفعول ہے. اور جو میں نے کام کیا پڑھنا، وہ کیا تھا؟ فعل تھا. اب میں کہوں میں نے خالد کی کتاب پڑھی، خالد کی کتاب مطلب ایک نسبت آ گئی، تو یہ ایک اضافت کا تعلق ہو گیا. خالد کی کتاب، یہ بھی تو اسم ہی ہے نا. تو اس طرح سے ہمارے پاس 3 سے 4 کیسز بن جاتے ہیں. اب اعراب عربی میں بھی ہمارے پاس یہ اس طرح کے 3 کیسز پائے جاتے ہیں. ایک کو حالت رفع کہتے ہیں، ایک کو نصب کہتے ہیں، ایک کو جر کہتے ہیں. اسم جب حالت رفع میں ہوگا تو مرفوع کہلائے گا، حالت نصب میں ہوگا تو منصوب کہلائے گا، حالت جر میں ہوگا تو مجرور کہلائے گا. جس طرح سے ہم نے نے اور کو کی اگزامپل پیچھے دیکھی تھی نا، اب آپ عربک میں یہ دیکھیں. ہمارے پاس ایک آیت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہاں پہ دال کے اینڈ میں، دال کے اوپر 2 پیش ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. دال کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، 2 زبر آ گئی. پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور محمدین دال کے نیچے آ گئی زیر. ٹھیک ہے، کہیں پہ 2 پیش ہے، کہیں پہ 2 زبر ہے، کہیں پہ 2 زیر ہے. یعنی اسم کا معنی نہیں بدل رہا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسم ہے یہاں پہ، اس کا معنی نہیں بدل رہا، لیکن اس کی شکل بدل رہی ہے. اس تبدیلی کو کیا کہیں گے؟ اعراب. ٹھیک ہے، اور اعراب کی تبدیلی کی وجہ سے اسم 3 حالتوں میں جا رہا ہے. کہیں پہ وہ حالت رفع میں ہے، کہیں پہ وہ حالت نصب میں ہے، کہیں پہ وہ حالت جر میں ہے. ٹھیک ہے، جس طرح سے ہمارے پاس انگلش کی 3 حالتیں تھیں، ہمارے پاس عربی میں بھی یہی 3 حالتیں ہوتی ہیں، رفع کی، نصب کی اور جر کی. صحیح سمجھ آ گئی؟ اب ان حالتوں کو پہچاننے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی نشانی تو چاہیے نا. جس طرح میں نے اردو میں یہ بات کی کہ اگر کوئی انسان اردو نہیں سمجھتا اور وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس سینٹینس کے اندر فاعل اور مفعول اور فعل کیا ہیں، فاعل اور مفعول کو ہی دیکھ لیں، تو ہم نے اس کو نشانی بتا دی کہ جو نے ہے وہ فاعل کے لیے ہے، جو کو ہے وہ مفعول کے لیے ہے. اسی طرح یہ جو چینجز آتی ہیں، یہ ایک طرح کی نشانیاں ہوتی ہیں تاکہ ہم پہچان سکیں کہ اس ٹائم اسم کی حالت کیا ہے. وہ حالت رفع ہے، وہ حالت نصب ہے، وہ حالت جر ہے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی میں نے آپ کو انفارملی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اعراب کیا ہوتے ہیں، اعراب کی حالتیں کیا ہوتی ہیں، اور پھر نشانیاں کون سی ہوتی ہیں کہ کس طرح سے اعراب کے بدلنے سے اعراب میں جو حالت بدلتی ہے، ساتھ میں جو اسما ہیں، اسم ہے، اس کے اوپر کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. ان تبدیلیوں کی وجہ سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ اس ٹائم اس اسم کی حالت کون سی ہے. آگے چلتے ہیں. اب ہمارے پاس نا عربی زبان میں 80 سے 85% اسما ایسے ہیں جو 3 حالتوں میں 3 طرح کی مختلف شکلیں بناتے ہیں. رفع میں حالت ڈفرنٹ، شکل ڈفرنٹ ہوگی، نصب میں شکل ڈفرنٹ ہوگی، جر میں شکل ڈفرنٹ ہوگی. جیسے محمدن، محمدن، محمدن. 80 سے 85 اسما ایسے ہیں. اور ایسے اسما جو تینوں حالتوں میں 3 شکلیں بناتے ہیں نا، ان کو ہم لوگ منصرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، منصرف کیوں کہتے ہیں؟ منصرف کا مطلب ہوتا ہے پلٹنے والا، شکل بدلنے والا. اور ایسے اسما کو منصرف اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ 3 حالتوں میں 3 شکلیں رکھتے ہیں. رفع میں تنوین 2 پیش والی، نصب میں تنوین زبر والی، اور جر میں تنوین زیر والی. ٹھیک ہے، اور اگر تنوین گرا دی جائے، الف لام بھی لگے، تو پھر بھی پیش زبر اور زیر تو آئے گی ہی. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو نا اس کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کرتی ہوں ان سم فارمل وے. ٹھیک ہے، اب میں نے آپ کو بتایا کہ جب اعراب چینج ہوتے ہیں، جب حالت چینج ہوتی ہے کسی بھی اسم کی، تو اس کی حرکات بدلتی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، حالت تو بدل رہی ہے، حالت کے اوپر تو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، حالت تو بدلے گی. جب بھی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز ایسی آئے گی، اس کا اسٹیٹس بدلے گا تو اس کی حالت بدلے گی. اب معرب وہ کلمہ ہے جس کے آخر میں اعراب بدلتا ہے، جس کے اوپر اعرابی تبدیلی ظاہر ہوتی ہے. معرب، اس کو معرب کہتے ہیں. لیکن کچھ اسما ہمارے پاس ایسے بھی ہوتے ہیں یا کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اور اس میں اشارہ جو ہے اس کی ایک بڑی اگزامپل ہے کہ وہ
اپنی اپنے اوپر کوئی ظاہری تبدیلی شو نہیں کرواتے. ان کو ایسے اسما یا ایسے کلمات جن کے آخر میں اعراب نہ بدلے، کوئی تبدیلی ظاہر نہ ہو، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مبنی. اور جن میں ظاہری تبدیلی شو ہوتی ہے ان کو کہا جاتا ہے معرب. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں. اب میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے پاس اعراب کی تبدیلی کے حساب سے 3 حالتیں ہیں. ایک رفع ہے، ایک نصب ہے، ایک جر ہے اور ایک جزم ہے. جو حرف ہے نا اس کے اوپر اس کا اعراب نہیں کاؤنٹ ہوتا، لیکن اسم اور فعل کے اندر یہ تینوں چاروں حالتیں پائی جاتی ہیں. رفع اور نصب جو ہوتی ہے وہ اسم اور فعل دونوں میں ہوتی ہے. جر اسم میں ہوتی ہے اور جو جزم ہے وہ فعل میں ہوتی ہے. تو ہمارے پاس یہ اس طرح سے 4 حالتیں بنتی ہیں. 3 حالتوں کا میں نے پیچھے ذکر اس لیے کیا کہ اسم کے اوپر صرف 3 آتی ہیں. ٹھیک ہے، فعل پہ بھی 3 آتی ہیں، لیکن جو جر ہے وہ اسم پہ آتی ہے اور جو جزم ہے وہ فعل پہ آتی ہے. اس ٹائم ہم اسما کے اعراب پڑھ رہے ہیں تو اس لیے ہم فعل کو زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن یہ 4 ٹائپس آپ کو بتانی تھی اس لیے یہاں پہ میں نے چاروں کا ذکر کر دیا. اچھا، اب جو ہمارے پاس تبدیلی آتی ہے اسما کے اوپر، کسی بھی اسم کے اوپر، وہ زبر زیر پیش حرکات کے ساتھ بھی آ سکتی ہے اور وہ ہمارے پاس حروف کے ساتھ بھی آ سکتی ہے. سوری، یہاں پہ حروف آنا تھا، یعنی واو یا الف اور نون، یعنی زبر زیر پیش بھی بدل سکتے ہیں کسی اسم کے آخر پہ، جیسے زیدن، 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 اور اسم کے آخر میں کوئی لیٹر ایکسٹرا ایڈ بھی ہو سکتا ہے. جیسے مسلمانی سے ہم نے الف کو ریپلیس کر دیا اس الف کو یا کے ساتھ، تو کیا بن گیا؟ مسلمینی. رفع میں کیا تھا؟ مسلمانی. اور نصب میں کیا بن گیا؟ مسلمینی. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ریکیپ واپس جاتی ہوں تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اچھے سے ہو سکے، پھر اگلی سلائڈ پہ آئیں گے ہم انشاءاللہ. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جب بھی ہم لوگ کسی بھی لینگویج میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں تب اسم کی کوئی نہ کوئی حالت ہوتی ہے، یا وہ فعل ہوتا، یا تو وہ فاعل ہوتا ہے، یا وہ مفعول ہوتا ہے، یا اس کا کسی نہ کسی دوسرے اسم کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے، کوئی اضافت ہوتی ہے، کوئی نسبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے پاس کانسیپٹ انگلش میں بھی پایا جاتا ہے، اردو میں بھی پایا جاتا ہے، عربک میں بھی پایا جاتا ہے. انگلش میں اس حالت کو کہتے ہیں کیس. ٹھیک ہے، اور یہ کیسز ہمارے پاس انگلش میں 3 طرح کے ہوتے ہیں: نومینیٹیو، آبجیکٹیو اینڈ پوزیسو. میں آپ کو انگلش نہیں پڑھا رہی، لیکن جن لوگوں نے انگلش نیکسٹ لیول پہ جا کے پڑھی ہوئی ہے تو اس کو اس چیز کا آئیڈیا ہوگا، تو ان کے لیے انڈرسٹینڈنگ میں ہیلپ فل ہوگی یہ بات. اردو میں بھی ہمارے پاس کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جس کے تھرو ہم لوگ فاعل یا مفعول کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. یہی کانسیپٹ ہمارے پاس عربک میں بھی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس عربک میں حالتیں ہوتی ہیں، وہ حالتیں ڈیفائن کرتی ہیں کہ جو اسم ہے وہ فاعل بنے گا یا مفعول. ٹھیک ہے، اور ان حالتوں کو پہچاننے کے لیے پھر ہمارے پاس فردر نشانیاں ہوتی ہیں جن سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اسم حالت رفع میں ہے. اچھا، حالت رفع میں ہے تو یہاں پہ یہ فاعل ہے، اگر حالت نصب میں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مفعول بنے گا، آبجیکٹ بنے گا. اس کی ایگزامپل میں نے آپ کو دی تھی ان 3 آیات سے. جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد کے اوپر آ گئی تنوین، یہ ہے حالت رفع میں. محمدن 2 زبر کے ساتھ آ گیا، یہ ہے حالت نصب میں. محمدن آ گیا، یہ آ گیا حالت جر میں. اب ان کی یہ حرکات بدل رہی ہیں، حرکات بدل رہی ہیں، اس کا مطلب ہے ان کی حالت بھی بدل رہی ہے. حالت جب بدلتی ہے تو 80 to 85% اسما ایسے ہیں جو اپنے اینڈ پہ کوئی نہ کوئی تبدیلی شو کرواتے ہیں، اور وہ تبدیلیاں ہم لوگ آہستہ آہستہ پڑھیں گے تاکہ ہم لوگ ان حالتوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں، پہچان سکیں. ان حالتوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے تبھی تو ہم لوگ کسی اسم کا کسی سینٹینس میں اسٹیٹس جان سکیں گے نا، کہ وہ اسم اس ٹائم کس حالت میں ہے، تو ہمیں لفظی ترجمہ کرنے میں اور قرآن پاک کی آیات کو ٹرانسلیٹ کرنے میں آسانی ہوگی. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس عربی میں 3 حالتیں ہیں: رفع، نصب اور جر. اب جو ہمارے پاس عربی میں اسما ہے نا، اس میں سے کچھ اسما تینوں حالتوں میں 3 شکلیں بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایسے اسما کو منصرف کہا جاتا ہے. منصرف کا مطلب ہوتا ہے پلٹنے والا، بار بار شکل تبدیل کرنے والا. ٹھیک ہے، ایسے اسما جو تینوں حالتوں میں 3 شکلیں بناتے ہیں نا، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ منصرف. اچھا، منصرف پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ جو اسما اپنے اوپر حالت تبدیل ہونے کی وجہ سے اپنی شکل تبدیل کرتے ہیں ان کو معرب کہتے ہیں، جو شکل تبدیل نہیں کرتے ان کو مبنی کہا جاتا ہے. اور آج ہم لوگ سٹارٹ کرنے لگے ہیں معرب اسما، ایسے اسما جو اپنی شکل تبدیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے،
अच्छा, फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया रफ़ा, नस्ब और जर और जज़म। 4 हमारे पास अनवाए इराब हैं, इराब की हालतें रफ़ा, नस्ब और जर और जज़म। इस्म और फ़ेल पे रफ़ा और नस्ब आते हैं। जर सिर्फ़ इस्म पे आता है, फ़ेल सिर्फ़ जज़म सिर्फ़ फ़ेल पे आता है। अच्छा, अब जो हालत के बदलने से हमारे पास तब्दीली आ रही है, हमने मुअर्रब को पढ़ना स्टार्ट किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। वो तब्दीली 2 तरह की होती है। या तो वो हरकत की वजह से आएगी कि हरकत चेंज हो रही है, ज़बर, ज़ेर, पेश, या सुकून, सुकून आएगा जज़म की सूरत में। ठीक है? वो हरकत की वजह से होगी तब्दीली। अगर तो कोई हरफ बदल रहे हैं किसी इस्म के एंड में, तो वो तब्दीली होगी बिल हर्फ, हर्फ के थ्रू। और इसकी एग्ज़ाम्पल मैंने दी थी, जैसे मुस्लिमानी में अलिफ को चेंज करके या कर दिया गया, तो वो क्या बन गया? मुस्लिमैनी। है ये भी मुसन्ना, 2 मुसलमान, है ये भी मुसन्ना। ये हालते रफ़ा में चला गया, ये हालते नस्ब में चला गया। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब हरकत और हर्फ की तब्दीली के हिसाब से हमारे पास कमोबेश 7 टाइप्स बनती हैं, कहीं-कहीं तो 14 भी दी गई हैं बुक्स के अंदर, ठीक है? और यहाँ पे मैंने मुनसरिफ़ की डेफ़िनेशन भी लिख दी। मुनसरिफ़ का मतलब होता है पलटने वाला, हालतें बदलने वाला। इसलिए तनवीन वाले मुनसरिफ़ अस्मा, जिनके एंड में तनवीन आती है, 3 हालतों में 3 शक्लें रखते हैं। ये जो आगे वाली स्टेटमेंट है ना, ये आप अभी भूल जाएँ। ये मैं आपको इस अंडरस्टैंडिंग के बाद नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगी कि मैंने ये जो बात लिखी है, इसका मतलब क्या था। अभी आपने बस ये 7 टाइप्स नोट करनी है। इस्म मुफ़रद यानी वाहिद मुनसरिफ़, मुनसरिफ़ यानी जो 3 हालतों में 3 शक्लें बनाएगा। जमा मुकस्सर हम पढ़ चुके हैं, वो भी मुनसरिफ़, फिर जमा मुअन्नस सालिम, फिर गैर मुनसरिफ़ जो 3 शक्लों में 3 हालतों में 3 शक्लें नहीं बना रहा है लेकिन कम है उसकी शक्लें, ठीक है? इसमें मुअर्रब, फिर मुअर्रबा बिल हरूफ, जिन पे हरूफ की वजह से तब्दीली आती है, वो तस्निया हम पढ़ चुके हैं, यानी किसी इस्म का 2 होना। इस्माए सित्ता, ये 6 अस्मा हैं स्पेसिफिक, इनको हम स्टडी करेंगे, और जमा मुज़क्कर सालिम। इनको, इनमें से बहुत सारे टर्म्स हम लोग पहले ही देख चुके हैं, ठीक है? अब हमने उनके इराब देखने हैं कि इराब किस तरह से बनते हैं। जो आज हम स्टडी करेंगे वो हम करेंगे इस्म मुफ़रद मुनसरिफ़ और जमा मुकस्सर मुनसरिफ़। ये 2 मैं आज इसलिए करवाने लगी हूँ क्योंकि इनके इराब एक ही तरह से बनते हैं। आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि इराब में हमारे पास 3 हालतें होती हैं, रफ़ा, नस्ब और जर, ठीक है? जो हालत रफ़ा में होगा वो मरफ़ू कहलाएगा, जो हालत नस्ब में होगा वो मंसूब कहलाएगा, जो हालत जर में होगा वो मजरूर कहलाएगा, ठीक है? अब जब हम मुफ़रद मुनसरिफ़ यानी वाहिद मुनसरिफ़ या जमा मुकस्सर मुनसरिफ़ का इराब बदलेंगे, मतलब इराब को डिस्कस करेंगे, तो 3 हालतों में 3 शक्लें बनेंगी। रफ़ा ज़म्मा के साथ आएगी, पेश के साथ, नस्ब फ़तह के साथ आएगी, ज़बर के साथ, जर कसरा के साथ आएगी, ठीक है? यानी ज़ेर के साथ। ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। अब आपको मैं ये एग्ज़ाम्पल्स के साथ समझाती हूँ। रफ़ा, मुहम्मदुन, 2 पेश आ गई, ठीक है? नस्ब में जब किया मुहम्मदन, अलिफ आ गया एंड में, ठीक है? जो मुनसरिफ़ है ना, जब हम लोग मुज़क्कर के साथ डिस्कस करेंगे तो एंड में अलिफ का इज़ाफ़ा होता है, ठीक है? जब मुअन्नस का बनाते हैं ना, जैसे जन्नतुन, जन्नतन, जन्नतिन, तो एंड में अलिफ नहीं आता, ठीक है? और फिर मुहम्मदिन, ये तीनों हालतों में 3 शक्लें रख रहे हैं। इसकी रफ़ा आ गई पेश के साथ, नस्ब आ गई ज़बर के साथ, जर आ गई ज़ेर के साथ। फिर हम देखते हैं जमा मुकस्सर मुनसरिफ़। पहले मुफ़रद मुनसरिफ़ की एक और एग्ज़ाम्पल देख लें, जैसे किताबुन, किताबन, किताबिन। जमा मुकस्सर मुनसरिफ़ देख लें, रिजालुन, रिजालन, रिजालिन। उम्मीद करती हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसकी फर्दर एग्ज़ाम्पल्स इंशाल्लाह फिर मैं आपको जब इसकी एक्सरसाइज़ करवाऊँगी, मश्क करवाऊँगी, फिर हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन्स हों तो फिर मुझसे कमेंट्स में या इन पर्सन पूछ लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।